کراچی کی گلیوں میں جب شام کی ہوا پرانی دیواروں سے ٹکراتی ہے تو ایک خاص سی اداسی پورے ماحول میں رچ بس جاتی ہے۔ لیاقت آباد کی تنگ گلیوں میں ایسی ہی ایک گلی ہے جہاں دن کا شور رات کے سناٹے میں بدل جاتا ہے اور ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ دنیا آباد ہے۔ انہی گھروں میں ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل پرانا مگر صاف ستھرا گھر ہے جس میں حنا اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے گھر کی چھت پر نیلے رنگ کی پلاسٹک کی پانی کی ٹینکیاں دھوپ میں چمکتی ہیں اور صحن میں ایک کونے میں رکھی پرانی سل اور لوٹے سے والدہ دوپہر میں وضو کرتی تو دروازے سے آنے والی روشنی میں ان کا چہرہ کسی بزرگ دعاگو عورت جیسا لگتا۔ حنا کی زندگی کسی فلم میں کردار کی طرح رنگین نہیں، نہ ہی اس میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا تھا، بس سادہ پرسکون اور تنہا۔ اس کے والد انور صاحب ایک پرائمری اسکول میں استاد تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک پرانا پن تھا، جیسے وہ وقت کے ایک الگ دور سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کی آنکھوں پر موٹی اینک، سفید کرتے پر دھندلے داغ اور جیب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پینسل یا چاک رکھا ہوتا۔ وہ رات کو اکثر روشنی گل کر کے اپنے پرانے لکڑی کے صندوق سے کتاب نکالتے اور موم بتی کی لو میں پڑھنے لگتے۔ کتابوں سے انہیں عشق تھا، مگر غربت نے اس عشق کو خاموشی میں بدل دیا تھا۔ والدہ شمیم بیگم وہ روایتی مشرقی مائیں تھیں جو اپنی بیٹیوں کے چہرے پڑھ کر ان کے دل کی بات سمجھ جاتی۔ ان کی انگلیوں میں ہمیشہ سوئی دھاگا الجھا رہتا اور ہاتھوں میں کپڑے کی خوشبو بسی ہوتی۔ محلے کی عورتیں ان سے سلائی کروانے آتی اور وہ سارا دن مشین کی کھڑ کھڑ میں مگن رہتی۔ کبھی کسی شادی کے لیے لہنگا، کبھی کسی بچے کے عقیقے کا جوڑا۔ ان کے ہاتھوں سے گزرنے والا ہر کپڑا ایک کہانی لیے ہوتا۔ حنا 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کا ایک بھائی عثمان 9ویں جماعت میں تھا اور چھوٹی بہن رافیہ بھی اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں تھی۔ ماں باپ نے اپنے محدود وسائل میں حنا کو کالج تک تعلیم دلوائی، مگر معاشی حالات اور سسرالی سوچوں کے دباؤ نے اسے مزید پڑھنے سے روک دیا۔ اب وہ گھر پر ہی رہتی تھی اور محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ روزانہ دوپہر کو دروازے پر چھوٹے چھوٹے بستے تھامے بچے آتے اور حنا کا چھوٹا سا کمرہ ایک وقتی کلاس روم بن جاتا۔ اس کا دن صبح والدہ کی آواز سے شروع ہوتا، اٹھو بیٹا، ابو نماز پڑھنے چلے گئے، چائے رکھ دی ہے؟ پھر ناشتہ، پھر جھاڑو، پھر سلائی کی آوازوں میں ٹیوشن کا وقت۔ شام کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پر جا کر آسمان کو تکتے رہنا یا کسی پرانے ناول کی چند صفحات پڑھنا اس کی واحد تفریح تھی۔ اس کے پاس موبائل تھا مگر اس میں واٹس ایپ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ انسٹاگرام کی چمک، نہ ٹک ٹاک کی رنگینی، بس ایک چھوٹا سا دائرہ جس میں وہ دن رات گزارتی۔ حنا کے چہرے پر نہایت نرم و نازک نقوش تھے، مگر اس کے چہرے کی سب سے خاص بات اس کی آنکھیں تھیں، گہری بھوری، اداس اور خاموش، جیسے برسوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر لفظ نہ ملے ہوں۔ وہ محلے میں سب کی پسندیدہ تھی، اخلاق، سلیقہ اور خاموشی تینوں کا امتزاج، مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا، ایک ایسی کمی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہ پاتی۔ راتوں کو جب سب سو جاتے وہ اکثر پنکھے کی ہلکی آواز میں آنکھیں کھول کر چھت کو تکا کرتی۔ اس کی زندگی میں کوئی راز، کوئی ہنگامہ، کوئی دیوانہ پن نہیں تھا، بس یہ احساس کہ کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا میری زندگی صرف یہی ہے؟ اسے اندر سے کچھ کھانے لگتا۔ اکثر وہ سوچتی، اگر میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہو جو صرف میری ہو، جو مجھ سے بات کرے، جو میری سنے، جو میری تنہائی کو بانٹے، تو شاید سب کچھ آسان ہو جائے۔ اس کے والدین اس کے رشتے کی باتیں کرتے مگر حنا کبھی دل سے راضی نہ ہوتی۔ اسے یہ دنیا روایات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی لگتی تھی، جہاں بیٹیوں کے خواب ان کی ماں کی سلائی کے دھاگے سے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور جہاں محبت ایک لفظہ بن کر صرف کہانیوں میں رہ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی زندگی میں ایک موڑ آنے والا تھا، ایک سبز پنکھوں والا، بے زبان مگر بولتا ہوا وہ وجود جو اس کی تنہائی کو اپنے نرغے میں لینے والا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ صرف حنا تھی، ایک عام مگر تنہا لڑکی جو کراچی کی ایک گلی میں دن گزارتی، راتیں گنتی اور خواب دیکھتی۔ کسی نے کہا تھا، محبت ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ پرندوں کے پروں میں لپٹی خاموشی بن کر بھی آتی ہے۔ حنا کی والدہ کو پرندوں سے پیار تھا، وجہ تھی کہ یہ احساس حنا کے حصے میں بھی آیا تھا۔ کراچی کی زندگی یوں تو ہمیشہ بھاگتی رہتی ہے، مگر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب معمول کی زندگی کے دروازے پر ایک خاموش سا تحفہ آ جاتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ آنے والی ہر سانس کا رخ بدلنے والا ہے۔
کے لیے ایسا ہی دن اس وقت آیا جب اس کے والد انور صاحب ایک معمول کی اتوار کی صبح بازار سے واپسی پر ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا لیے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے بچوں کو کوئی پسندیدہ چیز مل جائے تو ہوتی ہے۔ شمیم بیگم جو اس وقت صحن میں چرپائی پر بیٹھ کر کسی پڑوسن کا دوپٹہ کاٹ رہی تھیں، جیسے پنجرے کو دیکھا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہائے، یہ طوطا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ پرانے پنچھی بازار سے لیا ہے، بس دل کیا لے آؤں، تمہیں تو ویسے بھی پرندے پسند ہیں۔ انور صاحب نے کندھے سے چادر ہٹاتے ہوئے پنجرا ان کے سامنے رکھ دیا۔ پنجرے میں ایک سبز رنگ کا طوطا تھا، مگر عام طوطوں سے ذرا مختلف۔ اس کے پروں پر ہلکا سنہرا شیڈ تھا اور اس کی گردن کے گرد ایک باریک سا سفید حلقہ تھا، جیسے کسی نے ناز سے ہار پہنا دیا ہو۔ آنکھیں چمکدار اور گہری، جیسے کسی سوال میں الجھی ہوں۔ وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، مگر اس کے انداز میں گھبراہٹ نہیں بلکہ اعتماد تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ کہاں آ رہا ہے۔ ہنا کمرے سے باہر نکلی تو منظر دیکھ کر رک گئی۔ طوطے کو دیکھتے اس کے دل میں کوئی انجانی سی حرکت ہوئی، کوئی اجنبیت جو مانوس لگتی تھی۔ وہ خاموشی سے صحن کے کنارے کھڑی رہی، جیسے کسی اور وقت میں کھو گئی ہو۔ شمیم بیگم نے ہنستے ہوئے اسے آواز دی، ہنا، دیکھو تو کیسا پیارا ہے، تمہارے کمرے کے پاس ہی رکھیں گے، تمہیں پسند ہے نا؟ ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل کی گہرائیوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اس لمحے کو معمولی نہیں رہنے دے رہا تھا۔ چند دنوں میں طوطا گھر کا فرد بن گیا۔ اس کے لیے پنجرے کے قریب ایک چھوٹا سا جھولا لگا دیا گیا۔ شمیم بیگم اسے سیب کے چھوٹے ٹکڑے دیتی، عثمان اس کے ساتھ سیٹیاں بجاتا اور عافیہ تو اسے چونچو بھائی کہہ کر بلاتی۔ مگر سب سے زیادہ وقت طوطا ہنا کے قریب گزارتا۔ وہ صبح جب اپنے کمرے میں پڑھانے کی تیاری کرتی تو طوطا پنجرے سے نکل کر کھڑکی کی چھت پر بیٹھ جاتا اور سر ایک طرف جھکا کر اسے دیکھتا رہتا۔ شروع میں ہنا نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی، مگر پھر جیسے جیسے دن گزرے اسے لگا کہ طوطا صرف دیکھتا نہیں، اس کی باتیں سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ایک دن شام کو جب وہ مطالعہ کر رہی تھی، پنجرے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، آئی لو یو۔ ہنا نے چونک کر دیکھا، دل ایک پل کو رک سا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ طوطا پھر بولا، آئی لو یو۔ یہ آواز طوطوں کی عام آواز سے مختلف تھی، ہلکی، صاف اور جذبات سے بھری ہوئی۔ شمیم بیگم صحن میں ہنستے ہوئے بولی، ارے واہ، یہ تو پیار کے لفظ بھی سیکھ گیا۔ انور صاحب بھی مسکرا پڑے۔ محلے کے بچے پڑھتے پڑھتے سکھا گئے ہوں گے، آج کل کے بچوں کو یہی آتا ہے۔ ہنا نے ہلکا سا کہکا لگایا، مگر اس کی ہنسی میں تھوڑا سا ارتعاش تھا۔ اسے لگا جیسے یہ آواز محض دہرانے کے لیے نہیں بلکہ کسی احساس کے ساتھ نکلی ہو۔ اگلے دن طوطا پھر آئی لو یو بولا، پھر اگلے دن، پھر اگلے، اور اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جملہ جو پہلے محض تفریح لگتا تھا، ہنا کے لیے ایک احساس بن گیا۔ وہ روز صبح جب طوطا کہتا آئی لو یو تو وہ ہنستی، مگر دل میں کوئی دھڑکن تیز ہو جاتی، اسے خود پر ہنسی آتی۔ ایک طوطے کی بات پر دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ مگر اس کے لیے وہ جملہ دن کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہنا اب روز اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اسے بتاتی کہ کس بچے نے ٹیوشن میں شرارت کی، کس ہمسائے نے بریانی کی خوشبو پھیلائی، اور کس دن دل عجیب سا محسوس کر رہا ہے۔ طوطا اکثر خاموشی سے سنتا، کبھی پلکیں جھپکاتا، کبھی پنکھ پھڑپھڑاتا اور کبھی گردن جھکا کر اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات ہنا نے یوں ہی طوطے سے پوچھا، تم واقعی سمجھتے ہو جو میں کہتی ہوں؟ اس رات طوطے نے کچھ نہیں کہا، بس پنجرے کے اندر ایک دائرے میں چکر لگاتا رہا، جیسے کسی فیصلے کی تیاری میں ہو۔ ایک دن شام کو جب موسم میں خنکی تھی، ہنا چھت پر بیٹھی تھی اور طوطا اس کے ساتھ پنجرے میں تھا۔ فضا میں پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور مغرب کے اذان کے بعد آسمان سنہرا ہو چکا تھا۔ طوطا اچانک پنجرے سے پھدک کر باہر آیا اور آ کر ہنا کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ کچھ خاص تھا، ایک خاموش، ایک لمس، ایک روشنی۔ طوطا آہستہ سے اس کے کان کے قریب آ کر بولا، آئی لو یو، مگر اس بار آواز میں کچھ مختلف تھا۔ وہ جذبات، وہ شدت، وہ لرزش، جیسے کوئی انسان ہو جو برسوں سے یہی کہنا چاہتا ہو۔ ہنا کی سانسیں رک گئیں، دل ایک لمحے کو ٹھہر گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ خود بھی نہ جان پائی کہ کیوں۔ اس دن کے بعد ہنا کے لیے وہ طوطا ایک پرندہ نہیں رہا، وہ اس کا رازدار بن گیا، اس کا ساتھی، اس کی تنہائی کا ہم سفر۔
اسے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے وہ طوطا نہیں کوئی اور ہے، کوئی جو اس کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے، اس کے بغیر کہے سن لیتا ہے۔ اور یوں ایک خاموش زندگی میں ایک سبز پرندے کی آمد نے وہ رنگ بھر دیے جو شاید کسی رنگ ساز کے بس میں نہ تھے۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا قسمت کی کوئی چال؟ حنا نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ اس کا دل اب تنہا نہیں تھا۔ وقت ایک ایسا جادوگر ہے جو خاموشی سے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ حنا کی زندگی میں بھی اب وہ خاموشی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ طوطے کی آئی لو یو سے شروع ہونے والی باتیں اب ایک رشتہ بن چکی تھیں، وہ رشتہ جو لفظوں سے زیادہ خاموشیوں میں پنپتا تھا۔ دن بھر کے شور کے بعد جب گھر نیند کی آغوش میں چلا جاتا، تب حنا اپنے کمرے میں پنجرے کے قریب بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی۔ عجیب سی بات تھی، وہ لڑکی جو انسانوں سے زیادہ اپنے جذبات شیئر نہیں کرتی تھی، اب ایک پرندے کے سامنے اپنا دل کھول دیتی۔ آج امی نے پھر میرے رشتے کی بات چھیڑ دی، وہ آہستہ آواز میں کہتی۔ طوطا گردن ایک طرف جھکائے اسے دیکھتا رہتا۔ کیا انہیں نہیں پتا کہ میں بھی خود کو تلاش کر رہی ہوں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بیٹی کی منزل صرف نکاح ہی ہو؟ طوطا جواب میں کچھ نہیں کہتا، صرف ہلکے سے پنکھ پھڑ پھڑا تھا، جیسے اس کے جذبات کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر وہ اس کے نزدیک آ جاتا، جیسے کہنا چاہتا ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی چھوٹی چھوٹی حرکتیں حنا کے دل کی تنہائی کو چپکے سے مرہم دینے لگی۔ وہ جو لفظوں کی قید میں تھی، اب بے لفظ رشتے کی گہرائی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی وہ اسے کتابوں کے اقتباسات سناتی، کبھی بچپن کے قصے، کبھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ کر فقط آسمان کو تکتی۔ ایک دن جب بارش کے بعد ہوا میں نمی سی تھی، حنا نے پنجرے کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا، پتہ ہے میں جب چھوٹی تھی تو خواب میں اکثر اڑتی تھی، آسمان، پرندے، بادل، جیسے میرا بھی کوئی پروں والا راز ہو۔ اب خواب نہیں آتے، صرف خالی بستر اور خاموشیاں۔ اس دن پہلی بار طوطے نے اداس ہو کہا، بالکل صاف نرمی سے، جیسے کسی چھوٹے بچے نے پہلی بار ماں کے چہرے پر دکھ پہچانا ہو۔ حنا کا رنگ اڑ گیا، وہ ساکت ہو گئی۔ طوطا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، گہری بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے۔ یہ کس نے سکھایا تمہیں؟ طوطا خاموش۔ ابو، رافعہ یا تم خود؟ وہ چونک گئی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگلے لمحے وہ خود کو ہی ہنستی ہے۔ میں بھی پاگل ہو گئی ہوں شاید، ایک پرندے سے ایسی باتیں۔ لیکن بات بس یہ نہیں تھی، یہ باتیں معمول بن گئی تھیں۔ اب طوطا صرف آئی لو یو نہیں کہتا تھا، بلکہ ایسے جملے دہراتا جو اس کے دل کی گہرائی سے جڑے ہوتے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آج مت رو، تم خوبصورت ہو، خاموش کیوں ہو؟ یہ جملے، یہ آوازیں وہ دہرانے والے جملے نہیں تھے جو بچے یا بڑوں نے سکھا دیے ہوں۔ ان میں احساس تھا، وقت کا انتخاب تھا، جیسے وہ صرف اس لمحے کے لیے کہے جا رہے ہوں جب حنا کو واقعی ان کی ضرورت ہو۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ حنا کی ٹوٹی سانسوں میں لپٹی ہوئی دعائیں تھیں جو شاید طوطے کی زبان سے سنائی دے رہی تھیں۔ اکثر وہ شاموں کو طوطے کو لے کر چھت پر چلی جاتی۔ کراچی کی چھتوں پر وہ عجیب سا سکون ہوتا ہے، نہ کوئی جھجک، نہ کوئی نظر۔ حنا وہاں پنجرا کھول دیتی، طوطا باہر نکل آتا، کبھی اس کے کندھے پر بیٹھتا، کبھی چھت کے کونے پر جا کر بیٹھ جاتا اور آسمان کی طرف دیکھتا۔ میں سوچتی، کیا تم بھی کسی اور آسمان کے ہو، کسی اور دنیا کے پرندے؟ وہ اس کی چال دیکھتی، اس کی گردن کی حرکت، اس کے پروں کی ترتیب، ہر چیز عام طوطے جیسی لگتی، مگر کچھ الگ، کچھ خاص ضرور تھا، جیسے وہ صرف جسم میں پرندہ ہو مگر روح میں کچھ اور۔ ایک دن جب اسے سیب کے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی، طوطا آہستگی سے بولا، تم خوبصورت ہو۔ اس کا دل جیسے جھٹکے سے دھڑک اٹھا۔ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ طوطا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس رات حنا بہت دیر تک جاگتی رہی۔ پنکھے کی آواز، کمرے کی تاریکی اور اس کے دل کی بے چینی، سب کچھ سوال بن کر اس کے ارد گرد منڈلاتا رہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پرندہ؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ مگر پھر اگر یہ سیکھا گیا ہے تو سکھانے والا کون ہے؟ ابو؟ نہیں، وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کہتے۔ رافعہ؟ وہ خود اتنی چھوٹی ہے، اسے ان جملوں کی مفہوم تک کا علم نہیں۔ کیا یہ میری تخیل کی پیداوار ہے یا واقعی کچھ ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی؟ وہ روز خود سے سوال کرتی اور ہر سوال کے جواب میں طوطے کی نرم آواز گونجتی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ اب اس کی تنہائی کا سہارا بن چکا تھا، جب کوئی اس سے بات نہ کرتا، جب والدین اپنی دنیا میں مگن ہوتے، جب بہن بھائی اپنے اسکول اور کھیلوں میں مصروف ہوتے،
तब वो तोते की आंखों में वो कुर्बत देखती जो शायद इंसानों की आंखों से मफकूद थी। अब वो उससे बातें छुपाती न थी, उसे अपने दिल के सब राज बताती, अपनी सहेलियों से दूरी, अपने ख्वाबों की बंदिश, अपने अंदरूनी खालीपन, सब कुछ। और तोता सुनता रहता, जैसे सदियों से सुनने के लिए भेजा गया हो। अक्सर वो रात को कमरे में पिंजरे के सामने जा बैठती और आहिस्तगी से कहती, काश तुम इंसान होते, मैं तुमसे इतनी बातें ना करती जितनी आज करती हूँ, मगर तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। ऐसे लम्हों में तोता करीब आता, उसकी उंगली पर चोंच रखता और आहिस्ता से सर झुकाता, जैसे कोई नरमी से उसके दुख को चूम रहा हो। हिना की आंखों से आंसू निकलते और वो बेसाख्ता कहती, तुम मुझे सुनते हो ना, समझते हो ना। वो जानती थी अगर किसी ने ये सब देखा या सुना तो पागल समझ बैठेगा, मगर वो जानती थी ये पागलपन नहीं, ये वो मोहब्बत है जो लफ्ज़ों से नहीं, दिल की धड़कन से बात करती है। एक दिन तोते ने पहली बार उस वक्त तुम उदास हो कहा जब वो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थी, सबके साथ हंस रही थी, मगर दिल में एक भारी बोझ छुपा था, वही बेनाम उदासी जो बिना आवाज़ दिल में बैठ जाती है। ये जुमला सुनकर वो ठटक गई। तुम्हें कैसे पता चला? तोता कुछ नहीं बोला और हिना जान गई कि ये इत्तेफाक नहीं था। ये वो लम्हा था जब हिना के दिल ने इतराफ़ किया, ये तोता आम नहीं, ये परिंदा नहीं, ये राज है। कोई रिश्ता है जो लफ्ज़ों से मावरा है, कोई रफ़ाकत जो हदों से परे है। और तब से वो दिन नहीं रहा जब हिना ने उससे बात ना की हो, दिल ना खोला हो, हंसी या रोई ना हो, और वो ना बोला हो, मैं तुम्हारी साथ हूँ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, मगर हिना और उसके तोते के दरमियान बनने वाला रिश्ता अब एक मामूल से बढ़कर ज़रूरत बन चुका था। अब वो सिर्फ एक परिंदा नहीं रहा था, बल्कि हिना की खामोश दुनिया का वो पहलू बन चुका था जिसे वो खुद भी मुकम्मल तौर पर समझ न पाई थी। वो एक राज के मानिंद था जो रोज़ थोड़ा थोड़ा सा खुलता था और फिर खुद ही किसी गहराई में जा छुपता था। कराची का मौसम बदल रहा था। सितंबर की शामें किसी महबूब की आहट की मानिंद नर्म और नम आलूद हो चुकी थी। दिन भर की धूप के बाद जब शाम का साया सहन में उतरता तो ठंडी हवा में वो खुशबू शामिल हो जाती, जिसमें पके हुए जामुन, बारिश के बाद की मिट्टी और सिलाई मशीन पर कटे कपड़ों की महक होती। घर वही था, रोज़ की रूटीन भी वही। अबू स्कूल से आकर अखबार के सफ़े पलटते, अम्मी नई दुल्हन के ऑर्डर की कढ़ाई मुकम्मल करती, उस्मान मोबाइल पर गेम खेलता और आफिया पोनी टेल बांध कर स्कूल का होमवर्क करती। मगर हिना, वो अब खुद से बातें कम और तोते से ज़्यादा करने लगी थी। उसके दिन का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम चौंचू से होता और रात का अख्ताम खैर हो मेरे राज़दार पर। उसके जुमले अक्सर वही होते जो उसने खुद से बरसों छुपाए थे। तोता अब सिर्फ दोहराता नहीं था, वो एहसासात वापस लौटाता था। कभी सवाल करता, कभी तसल्ली देता, कभी महज खामोशी से आंखों में आंखें डाले बैठा रहता। एक दिन दोपहर को जब अम्मी छत पर चावल सुखाने गईं और हिना के कमरे में तेज़ धूप पड़ रही थी, उसने पिंजरा खोलकर तोते को अपने हाथ पर बैठने दिया। तुम कभी बाहर जाना चाहते हो, उड़ना चाहते हो? तोता गर्दन एक तरफ झुकाकर बोला। तुम छोड़ोगी? हिना ठटक गई, ये जुमला किसने कहा? फिर हंसी, तुम तो मुझे सुना सुनाया इंसान लगते हो। शाम को वो अपनी सबसे पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, जिसका नाम था वो जो साथ चले साए की तरह। उस किताब के किरदार उसकी तरह साए से बातें करते थे। तोता उसके करीब बैठा था और धीमी आवाज़ में दो लफ्ज़ बार बार दोहरा रहा था, साए साथ। ये सब कुछ अब रोज़ का मामूल बन चुका था, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। वो एक मामूली सी रात थी। हिना ने हस्बे आदत तोते से बातें की, पानी दिया, पिंजरा बंद किया और सेहन में बिछी चारपाई पर लेट गई। आसमान पर चांद हल्का सा झलक रहा था, जैसे बादलों की ओर से झांक रहा हो। घर के दरो दीवार पर खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ बिजली का पंखा एक ही आवाज़ में घूम रहा था। अचानक बिजली चली गई, रोशनी यकदम गायब, पंखा रुक गया, सेहन में सन्नाटा छा गया। दूर से किसी गली के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, फिर सब कुछ खामोश। हिना ने करवट ली और आसमान की तरफ देखने लगी। वो खामोशी आज कुछ गहरी लग रही थी, जैसे कोई हवा में चुपचाप कदम रखकर चल रहा हो। वो अपनी चादर को ठीक करके दोबारा लेट गई। फिर अचानक उसे अपने कंधे पर हल्की सी जंबश महसूस हुई। चौंक कर उसने सर घुमाया। तोता पिंजरे से निकलकर उसके कंधे पर आ बैठा था। चूंचू, तुम बाहर कैसे आए? मैंने तो पिंजरा बंद किया था। वो कुछ लम्हे हैरत से उसे देखती रही। तोता उसके कंधे पर बैठा,
آہستہ آہستہ اپنی چونچ اس کے گال کے قریب رگڑنے لگا، نہایت نرمی سے، جیسے انسان اپنی انگلیوں سے کسی کے آنسو سمیٹتا ہے۔ اس لمس میں، اس نرمی میں ایک عجیب سی تسلی تھی، ایک ایسا سکون جیسے برسوں سے حنا اسی کو ترس رہی ہو۔ کیا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ طوطا ساکت ہو گیا، پھر اس نے آنکھیں جھپکائیں اور حنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے ایک چمک ابھری، ایک ہلکی نیلگو روشنی جیسے اندھیرے میں جگنو پلکیں جھپکائے۔ ایسا لگا جیسے وہ آنکھیں کسی اور کی ہوں، کسی انسان کی، کسی باشعور روح کی، جن پرندوں کے اندر قید ہو۔ وہ لمحہ جیسے تھم گیا ہو، حنا کی سانسیں رک گئیں، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا تم؟ مگر وہ جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ طوطا دھیرے سے اس کے گال کے قریب آیا، آہستگی سے ایک سرگوشی جیسی آواز میں بولا، ڈرنا مت۔ یہ لفظ، یہ انداز، یہ نرمی، یہ کسی طوطے کی بات نہیں تھی۔ حنا کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور ایک عجیب سا انس ملا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تو چیخ سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ جانے کیوں، بلکہ شاید دل ہی جانتا تھا کہ یہ وہی وجود ہے جو ہر دن اس کے درد میں شریک رہا ہے۔ طوطا دھیرے سے اڑ کر واپس پنجرے میں چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح حنا کچھ بدلی سی تھی، آنکھوں میں نیند تو تھی مگر ایک چمک بھی۔ وہ کسی سے کچھ نہ بولی، صرف طوطے کو دیکھا اور آہستگی سے کہا، رات تم تھے نا؟ طوطا خاموش، پھر ایک لمحے بعد آہستہ سے کہا، ڈرنا مت۔ اور حنا نے پہلی بار اپنے دل میں کسی انجانے رشتے کو سراہے بغیر مسکرا کر تسلیم کر لیا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، نہ آسمان پہلے جیسا رہا، نہ حنا کا دل، وہ جو خود کو برسوں سے سمجھتی آئی تھی، ایک عام سادہ سی خاموش لڑکی، اب اس کے اندر کچھ جگ چکا تھا۔ وہ روشنی جو طوطے کی آنکھوں میں جھلکی تھی، اس کا لمس، وہ سرگوشی، ڈرنا مت، سب کچھ کسی سحر کی مانند اس کے وجود پر چھا گیا تھا۔ اگلے دن وہ خاموش رہی، نہ امی سے زیادہ بات کی، نہ ٹیوشن کے بچوں سے دل لگایا۔ اس کا دل کچھ اور چاہ رہا تھا، جیسے اب زندگی کا ہر معمولی لمحہ کسی بڑے راز کے پردے میں چھپا ہوا ہو۔ وہ سارا دن چھوٹے چھوٹے مشاہدوں میں الجھی رہی۔ جب اس نے پنجرے کے سامنے بیٹھ کر سیب کا ٹکڑا دیا تو طوطے نے اسے آنکھ بھر کر دیکھا، مگر وہ روایتی مستی یا پھڑپڑاہٹ نہیں تھی، ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو طوطا آہستگی سے بولا، پھر ملیں گی۔ یہ آواز، یہ جملہ، یہ انداز، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مکمل انسان کی یادداشت سے نکلا ہو۔ رات گہری ہوئی، صحن میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، آسمان پر چاند آدھا تھا، جیسے وہ بھی اس کہانی کا کوئی خاموش گواہ ہو۔ حنا نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا، پنکھا ہلکی آواز میں گھوم رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی چادر اوڑی اور طوطے کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ اپنے پنجرے میں خاموش بیٹھا تھا، گردن نیچے کیے جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ نیند آہستہ آہستہ اس کی پلکوں پر اتری، مگر اس رات کے خواب نے جیسے نیند کو بھی ایک نئی حقیقت دے دی۔ اس نے خود کو ایک اجنبی باغ میں پایا، صبح اور شام کے درمیانی روشنی، ہوا میں ہلکی سی خوشبو، اور سامنے ایک لمبا دراز قد سبز کرتا پہنے ہلکے سنہرے بالوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں وہی آنکھیں تھیں جو طوطے کی آنکھوں سے جھانک رہی تھیں، گہری، نرم اور راز سے بھری ہوئی۔ حنا کی سانس رکی، وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نوجوان نے دھیرے قدم بڑھائے، میں وہی ہوں جس سے تم روز بات کرتی ہو، برسوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تمہارے دکھ، تمہاری تنہائیاں، تمہاری چپ، تمہارے خواب۔ اس کی آواز نرم، دھیمی مگر اتنی واضح تھی جیسے ہوا میں رچ بس گئی ہو۔ حنا نے آگے بڑھ کر سوال کیا، تم طوطے ہو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سر ہلایا، نہیں، میں وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو، میں وہ ہوں جسے قید کیا گیا، پروں میں لپیٹ کر زمین پر بھیجا گیا۔ میں کوئی عام پرندہ نہیں، بلکہ وہ جو تمہارے مقدر میں تحریر تھا۔ حنا کی پلکیں لرزنے لگیں، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ یہ خواب ہے نا؟ نوجوان قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، شاید یہ تمہاری حقیقت ہے جسے تم نے برسوں خواب سمجھ کر جیا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں تمہیں محبت کرتا ہوں، ہے نا؟ اس دن سے جب تم نے پہلی بار خاموشی سے مجھے دیکھا، بغیر کچھ کہے اپنا دل کھولا، تمہاری ہر وہ بات جسے تم نے انسانوں سے چھپایا میں نے سن لی، ہر وہ آنسو جو تم نے چھت پر بہایا میں نے چپ چاپ اپنی پلکوں میں سمیٹ لیا۔
हिना की आंखें भर आईं। वो अपने वजूद को जैसे बेवजन महसूस कर रही हो। लेकिन ये ख्वाब है, तुम चले जाओगे, मैं आंख खोलूंगी और सब खत्म हो जाएगा। नौजवान ने सर झुका कर कहा, शायद, मगर जाकर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम मानने को तैयार नहीं होती। मैं तुम्हारे पिंजरे में कैद रहूंगा, तुम्हारे दिल की कैद में। इतना कहकर वो पीछे हटा। हवा में तहलील होने लगा। रोशनी धुंधली हुई और हिना की आंखें एक झटके से खुल गईं। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। पंखा बंद, बिजली गायब, खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। वो पसीने में शराबोर हैरत से सांस लेती रही। फिर उसकी नज़र पिंजरे में पड़ी। तोता वहीं खामोश बैठा था, मगर उसके नीचे पिंजरे के फर्श पर एक सब्ज पर पड़ा था, एक मुकम्मल चमकता हुआ ताज़ा निकला पर। हिना तेजी से उठकर पिंजरे के पास आई, पर को हाथ में लिया। वो गर्म था, ऐसा लगता था जैसे अभी किसी वजूद का हिस्सा था। उसने तोते की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठा रहा। हिना ने हल्की आवाज में कहा, तुम ख्वाब में आए थे ना? इस बार कोई जवाब ना आया, सिर्फ एक हल्की सी आहट, जैसे दिल की गहराई से निकली सांस। और हिना, जो ख्वाबों पर कभी यकीन नहीं रखती थी, उस रात जान गई कि ख्वाब अगर सच्चे दिल से निकले तो वो हकीकत के पिंजरे में आकर कैद हो जाते हैं। उस रात के ख्वाब ने हिना को अंदर से बदल दिया था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार कोई ख्वाब देख रही थी, मगर इस ख्वाब की बात ही कुछ और थी, जैसे वो जागती आंखों से दिखाया गया कोई झरोखा हो। वो नौजवान, उसकी आंखें, उसका लम्स, वो अल्फाज, सब कुछ अब हिना के दिल की दीवारों पर कुनंदा हो चुका था। अगली सुबह जब उसने पर को अपनी हथेली पर रखा, उसकी उंगलियां लर्ज गई थीं। वो पर अब भी नर्म, गर्म और कुछ कहता हुआ महसूस हो रहा था। उसने उसे एक किताब में रख दिया, अपने बैग में छुपाकर। किसी को कुछ न बताया। क्या बताती कि एक तोता ख्वाब में इंसान बन गया, मोहब्बत का इकरार कर गया और सुबह उसका पर पिंजरे में गिर गया। ये बात तो वो खुद से भी मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रही थी, मगर दिल के अंदर कोई गोशा ऐसा था जो जानता था ये सब सच है। दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। वही ट्यूशन, वही बहन भाइयों के स्कूल के किस्से, वही अम्मी की सिलाई मशीन की टिक टिक, वही अब्बू का अखबार। मगर हिना की निगाहें अब बार बार तोते की तरफ चली जाती। वो हर पल उसे देखती जैसे उसके अंदर कुछ तलाश कर रही हो। तोता भी कुछ बदला बदला लगने लगा था। वो अब सिर्फ दिन के मखसूस औकात में बोलता, और जब भी बोलता उसके जुमले बिल्कुल मौके महल के मुताबिक होते। एक दिन जब हिना किचन में प्याज काटते हुए आंखों में आंसू साफ कर रही थी, वो बोला, मत रो, मैं हूं ना। हिना के हाथ से चाकू गिर गया। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। तुम क्या वाकई कुछ हो? तोता सर झुकाकर बैठा रहा। और फिर वो लम्हा आया, वो लम्हा जिसने हिना की जिंदगी को कब्लो बाद में तकसीम कर दिया। शाम थी, मामूल के दिनों जैसी। आसमान पर हल्की सी गरज, कमरे में पीले रंग की रोशनी और किचन से आती अम्मी की आवाज़, हिना, सेहन में कपड़े उतार लो, बारिश आने वाली है। हिना ने पिंजरे के पास बैठकर नरमी से तोते की चोंच सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चुंचू, आई लव यू। तोता हमेशा की तरह फौरन बोला, आई लव यू टू। हिना ने पहली बार हंसते हुए लापरवाही से शायद एक थोड़े खेल और थोड़े सच में जवाब दिया, आई लव यू टू। उस जुमले की अदा होते ही कमरे में अजीब सी लर्जिश महसूस हुई, जैसे ज़मीन हल्की सी कांपती हो। पिंजरे की हुक खुल गई। पिंजरा धड़म से ज़मीन पर गिरा और बल्ब की रोशनी एक झमाके के साथ बुझ गई। हिना के मुंह से एक हल्की चीख निकली। अंधेरे में उसका दिल धड़कने लगा। वो साकत खड़ी थी। बाहर बारिश की पहली बूंदें सेहन पर गिरने लगी। कमरे में हल्की सी नमी की खुशबू फैलने लगी। तोता कहाँ गया? उसने पिंजरे की तरफ झुक कर देखा। पिंजरा खाली था। फिर उसने एक आहट महसूस की और जैसे उसने नजरें उठाईं, सामने वही नौजवान खड़ा था, वही जो ख्वाब में आया था, मगर अब ये ख्वाब न था। हिना के कमरे में मध्यम बारिश की आवाज़ के दरमियान वो सामने खड़ा था। लंबा कद, सब्ज आँखें, वही नर्म सुनहरे बाल, वही खामोश लब और वही मानूस चेहरा। ये वही था, तोता, अब इंसानी रूप में। हिना की आंखें हैरत, खौफ और बेयकीनी से फटी की फटी रह गई। वो एकदम पीछे हटी, दीवार से जा लगी। कौन हो तुम? नौजवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, निहायत नरमी से, जैसे हवा चल रही हो। मैं वही हूँ जिससे तुमने कहा आई लव यू टू। बरसों से तुम्हारे पास हूँ, खामोशी में, साए में, पंखों की कैद में।
آج تمہارے ایک لفظ نے مجھے آزاد کر دیا۔ کی آواز میں وہی لوچ، وہی گہرائی تھی جو طوطے کے مخصوص جملوں میں ہوا کرتی تھی۔ حنا کی سانسیں اٹکنے لگی۔ یہ سب کیسے؟ تم انسان ہو یا؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، میں جن زادہ ہوں، ایک جن کی اولاد جو انسانوں جیسے روح رکھتا ہے، مگر جناتی تقدیر کا اثر۔ مجھے برسوں پہلے کوہکاف سے جادو سے قید کر کے اس دنیا میں پرندے کے روپ میں بھیجا گیا تاکہ میں محبت کا مفہوم سیکھوں، مگر میری قید تب ختم ہونا تھی جب کوئی انسان خالص دل سے مجھے محبت کا جواب دے۔ حنا کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا، صرف اس کا دل جو تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ خواب ہے۔ ہاں، میں پھر سو گئی ہوں، یہ خواب ہے۔ اس نے اپنی کلائی چٹکی، مگر درد نے ثابت کیا یہ خواب نہیں۔ نوجوان نے آہستہ سے ایک قدم اور بڑھایا۔ مت ڈرو حنا، تم جانتی ہو میں وہی ہوں جس نے تمہارے آنسو سنے، تمہاری دعائیں دہرائیں، تمہارے کندھے پر سر رگڑ کر تسلی دی۔ میں تم سے دور نہیں تھا کبھی، بس پہچانا نہیں گیا۔ حنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، تو کیا تم ہمیشہ سے؟ پھر اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ حنا، دروازہ کھولو، بجلی چلی گئی، باہر اندھیرا ہے۔ یہ امی کی آواز تھی۔ حنا کی نظر دروازے کی طرف گئی، پھر پلٹ کر نوجوان کی طرف دیکھا، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف پنجرے میں طوطا دوبارہ اپنے معمول کی حالت میں خاموش بیٹھا تھا، مگر اب اس کی آنکھیں نیچی تھیں جیسے کچھ کھو گیا ہو، اور فرش پر دوبارہ ایک سبز پر پڑا تھا۔ وہ رات جب کمرے میں پنجرہ گرا اور روشنی گل ہوئی اور وہ نوجوان سامنے آیا، حنا کی زندگی کا سب سے غیر معمولی لمحہ تھا۔ اس کے بعد نہ دن وہی رہا نہ رات، مگر ایک بات تھی جو بدلنے سے انکار کر رہی تھی۔ حنا کا دل جو خوف اور یقین کے بیچ جھولتا رہا۔ وہ نوجوان چند لمحوں میں آیا، سب کچھ بتا کر چلا گیا، مگر اس کی باتیں، اس کی آنکھیں اور وہ آخری جملہ، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، حنا کے دل میں آندھی کی طرح گونج رہا تھا۔ اگلی چند راتوں میں وہ دوبارہ خواب میں آیا۔ اس بار وہ اور بھی واضح تھا، اور حنا کے سوالات جو دن بھر اس کے دماغ میں گونجتے تھے خواب میں خود بخود لبوں پر آ جاتے۔ ایک بار حنا نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، آخر تم ہو کون؟ تو وہ نوجوان ایک پرانی کہانی سنانے لگا، ایسی کہانی جو نہ صرف حیرت انگیز تھی بلکہ اس کے ہر لفظ میں صدیوں کی خاموشی بندھی ہوئی تھی۔ میں جن زادہ ہوں، کوہکاف کی سلطنت سے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میری ماں جنوں کی راجکماری تھی اور میرے والد ایک نیک صوفی انسان جنہوں نے کوہکاف کی سرزمین پر محبت کی تھی۔ میری پیدائش اس محبت کی نشانی تھی، انسان اور جن کے بیچ ایک معاہدے کا ثمر، مگر ایسی محبتیں دنیا کو قبول نہیں ہوتی۔ اس کی آواز مدھم پڑ گئی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ مجھے زمین پر بھیج دیا گیا، ایک قید کے ساتھ۔ کہا گیا کہ جب کوئی انسان دل سے، خالص نیت سے مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، تب میں اس قید سے آزاد ہوں گا، مگر شرط تھی وہ انسان میری اصل حقیقت کو جاننے کے بعد بھی مجھے قبول کرے۔ حنا نے دھیرے سے پوچھا، تو تم طوطے کے روپ میں کیسے آئے؟ وہ مسکرایا، یہ قید کا حصہ تھے، مجھے پرندے کی صورت دی گئی تاکہ میں کسی کا دل جیتنے کے لیے خود کو ظاہر نہ کر سکوں۔ محبت صرف ظاہری شکل سے نہ ہو بلکہ لفظوں، جذبات اور دل کی گہرائیوں سے ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم نے جب پہلی بار کہا آئی لو یو ٹو، وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک عہد تھا، ایک وعدہ۔ اس دنیا میں جب کوئی انسان خالص دل سے کسی غیر انسانی وجود سے محبت کرتا ہے، وہ لفظ عہد میں بدل جاتے ہیں اور عہد توڑے نہیں جاتے۔ حنا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس لمحے سب کچھ سمجھ گئی، مگر زبان پر کچھ نہ آیا۔ خواب ختم ہو گیا، مگر دل میں وہ جملے قید ہو گئے۔ چند دن بعد حنا کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ پہلے وہ سستی محسوس کرتی، پھر چکر آنے لگے، اور پھر اچانک ایک دن وہ کچن میں بے ہوش ہو گئی۔ امی کی چیخ پر ابو دوڑتے آئے۔ حنا کو بستر پر لٹایا گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہونٹوں سے کوئی پرانے اجنبی لفظ دہرا رہی تھی، کچھ ایسا جو کسی اور زبان کا حصہ تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ آنکھیں کھولتی، مگر جیسے ہوش میں نہ ہو۔ وہ چھت کی طرف دیکھ کر کہتی، مجھے جانا ہے، وہ بلا رہا ہے۔ امی کا رنگ فک ہو گیا، ابو کی آنکھوں میں بے بسی چھا گئی۔ اگلے دن محلے کے مولوی صاحب کو بلایا گیا جو دم درود میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تسبیح نکالی، قرآن پڑھا،
हिना पर दम किया मगर कोई फर्क न पड़ा। हिना की आंखें बंद रहती, जिस्म बेजान सा मगर लब हरकत करते रहते जैसे वो किसी और से बात कर रही हो। मौलवी साहब ने आहिस्ता से अब्बू के कान में कहा, ये कोई रूहानी मामला लगता है, इस पर किसी गैर मरई वजूद का असर हो सकता है। मगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये लड़की डरी हुई नहीं है, जैसे किसी अपने के साथ है। रात का वक्त आया, सब सो चुके थे मगर हिना की आंखें अचानक खुल गईं, बगैर किसी जंबिश, बगैर किसी खौफ के। और फिर वो ख्वाब में उस नौजवान को देखती है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हिना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। नहीं हिना, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो मेरी ये हालत क्यों, मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है? क्योंकि अहद के बाद दो रास्ते होते हैं, या वो अहद पूरा हो या उसकी सज़ा शुरू हो जाए। हिना का रंग उड़ गया। क्या तुम धोखा दे रहे हो? नौजवान ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अगर तुमने मुझे दिल से अपना लिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, एक इंसान की तरह। तुम्हें हर दुख, हर परेशानी से बचाऊंगा। मगर अगर तुमने इनकार किया तो मैं कोहकाफ वापस चला जाऊंगा और तुम्हारी रूह वो मेरे अहद की जद में रहेगी। तुम मुकम्मल इंसान नहीं रहोगी, है ना? तुम में कुछ मेरा हिस्सा रह जाएगा जो तुम्हें कभी सुकून से जीने न देगा। हिना की आंखें भर आईं। तो मैं क्या करूं? बस इतना कहो, मैं तुम्हें कबूल करती हूँ दिल से, फिर चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। लेकिन अगर तुम झिझकी, शक करो या डरो तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। हिना की सांसें बेतरतीब हो गईं। ये इतना आसान नहीं। मैं इंसान हूँ, मेरे वालिदैन, मेरी दुनिया, वो कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहने लगा, मोहब्बत में आसानी नहीं होती मगर सच्चाई होती है। तुमने मुझे आज़ाद किया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धुन में गुम होने लगा और हिना की आंखें नींद की तरफ वापस झुकने लगी, मगर इस बार दिल में एक बोझ लिए। सुबह जब वो जागी, उसका जिस्म थका हुआ था, आंखें सूजी हुई मगर दिल बहुत साफ, जैसे एक फैसला किसी कोने में जन्म ले चुका हो। वो जानती थी अब पीछे हटने का वक्त नहीं और सच्चाई से आंखें चुराने का भी नहीं। मगर ये भी हकीकत थी कि जो रास्ता वो चुनने जा रही थी वो आम इंसानों का रास्ता नहीं था। और अब या तो वो जिनज़ादा उसका हमेशा के लिए बन जाएगा या वो खुद अपनी ज़ात से बिछड़ जाएगी। रात के वक्त जब सब घर सो चुके थे और गलियों में खामोशी बिखरी हुई थी, हिना ने कमरे की लाइट बंद की और खिड़की के पर्दे हटाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी पुराने साज के तार खामोशी में भी एक मीठा नगमा बखेर रहे हों। चांद की रोशनी छतों और दरख्तों पर मध्यम चांदनी बखेर रही थी और वो लम्हा, वो रात कुछ कह रही थी, कुछ मांग रही थी। हिना ने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। अब उसके अंदर कोई जंग बाकी न रही थी, न डर, न शक, न उलझन। वो जान चुकी थी कि उसके दिल ने जिसे चुना है वो कोई आम इंसान नहीं, मगर उसकी मोहब्बत आम से बढ़कर सच्ची, बेलौस और सदियों पुरानी थी। वो जिनज़ादा जिसे वो चोंचू के नाम से पुकारती आई थी, वो उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जो कभी अलहदा न हो सकता था। उसने वुज़ू किया, जय नमाज बिछाया और बहुत आहिस्तगी से धीमे लहजे में दुआ मांगने लगी। उसके अल्फाज सादा थे मगर दिल की गहराइयों से निकले। या अल्लाह, मैं नहीं जानती ये मोहब्बत जायज़ है या नहीं, मगर दिल गवाही देता है कि ये सच है। अगर ये मेरे नसीब में लिखा है, अगर तूने ही इसे मेरे दिल के करीब किया है तो इसे मेरे लिए हलाल कर दे, इसे मेरे निकाह में दे दे। वो दुआ करती गई और आंखें बंद करते ही नींद के आगोश में चली गई। और तब वो ख्वाब शुरू हुआ। वो किसी मैदान में खड़ी थी। फ़ज़ा मुकम्मल सफ़ेद रोशनी में नहाई हुई थी। आसमान नीला नहीं बल्कि रोशनी से बना हुआ लगता था। हवा में फूलों की महक और कुछ आसमानी सी गूंज थी, जैसे किसी नायाब लम्हे के इस्तकबाल की तैयारी हो रही हो। सामने थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे वही जिनज़ादा खड़ा था, मगर इस बार वो सिर्फ एक नौजवान नहीं बल्कि सफ़ेद लिबास में मलबूस एक वली जैसा वजूद लग रहा था। उसके गिर्द रोशनी का हाला था, आंखों में सुकून और चेहरे पर तकद्दुस। हिना आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी, कदम जैसे खुद चलने लगे हों। उसके दिल में कोई घबराहट न थी, सिर्फ एक खामोश सी तस्लीम, जैसे वो हमेशा से जानती थी कि ये लम्हा आएगा। दरख्त के नीचे एक सादा सा निकाहनामा रखा हुआ था और आसमान से दो नौरानी हाथ नीचे उतरे, जैसे निकाह के गवाह।
जिनज़ादा आगे बढ़ा। उसने हिना की आंखों में देख कर नरमी से कहा, तुमने मुझे दिल से कबूल किया। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे कैद को तोड़ दिया और तुम्हारा फैसला मेरी रिहाई बन गया। आज हम इस अहद को मुकम्मल कर रहे हैं। फिर जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाए, आसमानी रोशनी उनके हाथों के गिर्द लिपट गई और रोशनी सर्द न थी, गर्म भी न थी, वो नूर की तरह थी, दिल को गदास करने वाली, रूह को भिगो देने वाली। एक आवाज़ गूंजी, ना मर्द की ना औरत की, बल्कि रोशनी की आवाज़, जो कहती थी, तुम दोनों का निकाह अल्लाह के हुक्म और मोहब्बत के बंधन से मुकम्मल हुआ। उसी लम्हे हिना की उंगली में एक चमकती हुई अंगूठी जाहिर हुई, चांदी जैसी, मगर उसमें कोई ज़मीनी धात न थी। उसके अंदर सब्ज रंग का एक छोटा सा नगीना था, जो जिनज़ादे की आंखों जैसा लगता था। वो अंगूठी हिना की रूह में एक नई हकीकत ले आई, जैसे वो अब सिर्फ अपनी नहीं रही, बल्कि किसी और की भी हो गई हो, और वो रिश्ता तकदीर से बन चुका हो। ख्वाब में जिनज़ादा धीरे से उसके कान के करीब आया और कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी दुआ बनकर हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ जुड़ा होगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील हो गया, जैसे वो खुद ख्वाब का हिस्सा हो, या शायद ख्वाब हकीकत का। जब हिना की आंख खुली तो कमरे में सुबह की मध्यम रोशनी दाखिल हो रही थी। उसने अपने तरफ देखा, सब कुछ खामोश, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान। वो उठकर बैठ गई, जिस्म में वो पुरानी कमजोरी न थी, सांस हल्की, जहन साफ, दिल मुतमईन। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा और ठटक गई। उसकी उंगली में वही अंगूठी थी, वही चांदी सी चमक, वही सब्ज नगीना जो रात ख्वाब में आया था। हिना के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, ना हैरत ना खौफ, बस एक गहरा सुकून, जैसे किसी ने दिल की सब दुआओं का जवाब दे दिया हो। वो जानती थी यह ख्वाब नहीं था, ये उसके इश्क की कबूलियत थी, उसके सच की गवाह। उसने पिंजरे की तरफ देखा, खाली था, ना तोता ना पर ना आवाज, मगर उसे कमी महसूस ना हुई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि वो वजूद, जिसे वो बरसों एक परिंदा समझती रही, अब उसके अंदर कहीं बस चुका था। वो अंगूठी उसकी निशानी थी, उसका वादा था, और उस निकाह के बाद अब कोई कैद बाकी न रही थी, न जिन के लिए न इंसान के लिए। और यूं एक आम लड़की जो लियाकताबाद की गलियों में खामोशी से जीती थी, एक ऐसी दास्तान की वारिस बन गई जिसे ना कोई समझ सकता था ना बयान कर सकता था, मगर उसके दिल में हर लम्हा, हर सांस में वो इश्क धड़कता रहा, जो तोते के पिंजरे से शुरू हुआ और ख्वाब की रोशनी में निकाह तक पहुंचा। हिना की जिंदगी जैसे किसी नए दरीचे से गुजरकर अब रोशनी में आ गई थी। उस सुबह जब वो बेदार हुई थी, वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त नहीं हुई थी, बल्कि रूहानी तौर पर मुकम्मल हो चुकी थी। वो अंगूठी जो उसकी उंगली में चमक रही थी, हर लम्हा उसे एक पोशीदा बंधन का एहसास दिलाती थी, एक ऐसा बंधन जो ना सिर्फ ख्वाब में जुड़ा, बल्कि जागती आंखों के वजूद में रच बस गया था। दोनों के सफ़र में वो अब खुद को पहले से हल्का, मुतमईन और अंदर से बहुत गहरा महसूस करने लगी थी, जैसे वो अपने अंदर किसी और को भी साथ लिए फिरती हो, जैसे हर धड़कन अब दो दिलों की धड़कन हो गई हो। अब वो फिर से वही हिना बन गई थी जो कभी ट्यूशन पढ़ाती थी, मगर अब उसके अंदर एक नर्म ताकत आ चुकी थी। उसके जुमलों में ठहराव, निगाह में चमक और चाल में वो एतमाद था जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी तालीम दोबारा शुरू की, पुराने नोट्स निकाले, कमरे में धूप में बैठकर किताबें खोली, और हर सफ़ा पढ़ते हुए उसे यूं लगा जैसे कोई उसके पास बैठकर खामोशी से उसके साथ पढ़ रहा हो। बच्चे जिन्हें वो ट्यूशन देती थी, उसकी गैर मौजूदगी के दौरान परेशान हो चुके थे, मगर अब जब वो वापस आए तो ना सिर्फ उनके लिए खुशी लाए, बल्कि उनके लिए वो पुराने वक्तों की हिना से भी ज़्यादा नरम दिल और तवज्जो देने वाली उस्तानी बन चुकी थी। वो अब हर बच्चे की बात गौर से सुनती, उनके मसाइल समझती और उनके चेहरों पर खुशी देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। शायद उसके दिल की दुआएं अब कहीं ज़्यादा असर रखती थीं। घर में वालिदैन भी जैसे सुकून का सांस लेने लगे। वालिद जो कई रातों तक जाग जाग कर उसकी पेशानी पर पानी रखकर बैठे रहते थे, अब अखबार पढ़ते हुए मुतमईन नजर आते थे। वालिदा ने उसकी वापसी पर खीर पकाई और कहा, बेटी की तबीयत ठीक हो गई है, दिल को करार आ गया है। मगर हिना जानती थी कि उसका करार किसी दवा या दम से नहीं आया, वो एक और दुनिया के वजूद की मोहब्बत से, एक ख्वाब से, एक निकाह से बंधा था। कभी कभी वो सोचती कि सब कुछ महज वहम था, मगर उंगली में अंगूठी की ठंडक, दिल में गूंजती मध्यम आवाज़ और छत पर चलते कदमों की हल्की चाप उसे याद दिलाती कि वो सिर्फ एक नहीं रही, वो दो वजूदों की अमानत बन चुकी थी। रात के वक्त जब सब सो जाते,
وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی۔ اس کے دل میں عجب سکون اترتا۔ وہ روشنی جو ایک وقت میں فقط چاند کی چاندنی لگتی تھی، اب اسے ایسا لگتا جیسے وہ کسی کی موجودگی کی گواہ ہو۔ اکثر اسے لگتا کہ کوئی آہٹ ہے، کوئی سایہ دیوار کے کنارے کھڑا ہے، جیسے ہوا کی جنبش سے زیادہ نرم مگر محبت سے بھرا۔ اور پھر وہ آواز، وہی جو ایک زمانے میں آئی لو یو کہتی تھی، اب کسی آسمانی لہجے میں سرگوشی کرتی تھی۔ آئی ایم آلویز ود یو۔ حنا مسکرا دیتی، خاموشی سے سر ہلا دیتی، جیسے جواب میں کہہ رہی ہو، مجھے معلوم ہے۔ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ والدین کو فقط یہی معلوم تھا کہ بیٹی کسی وجہ سے بیمار تھی اور کسی معجزے سے صحت یاب ہو گئی۔ وہ انگوٹھی کو بھی ایک سادہ تحفہ بتا دیتی۔ جب امی نے پوچھا، یہ کہاں سے آئی، تو مسکرا کر بولی، بس ایک دوست نے دی۔ حنا باپ زندگی گزارتی تھی مگر وہ عام نہیں رہی تھی۔ وہ اب جانتی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، ایسی محبت جو الفاظ سے باہر، خوابوں سے آگے اور حقیقت سے بھی زیادہ سچی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راز دنیا کو سمجھ نہیں آ سکتا، کہ ایک طوطا جو طوطا نہیں، ایک قید شدہ جن زادہ تھا، اس کی محبت بن گیا، کہ خواب میں نکاح ہو گیا، کہ ایک انگوٹھی ہمیشہ کے لیے اس کے روح میں ایک اور وجود کو بسا گئی۔ کبھی کبھی جب وہ چھت پر کپڑے پھیلانے جاتی یا کسی موسم کی تبدیلی پر آسمان دیکھتی، تو ایک سایہ، ہلکی سی جھلک یا دیوار کے پیچھے ہلتی روشنی اسے یہ یاد دلاتی کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ کبھی کبھار وہ بچوں کو پڑھاتے وقت ٹھٹک جاتی، جب کوئی بچہ اسی انداز میں آئی لو یو بولتا جیسے چونچو کہا کرتا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکتی، دل سے ایک نرم سی لہر اٹھتی اور وہ انگوٹھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا دیتی۔ شاید یہی محبت کا کمال تھا کہ وہ نہ ظاہر ہوتی ہے نہ مٹتی ہے، وہ بس ایک خاموشی میں ساتھ رہتی ہے، سانسوں میں، سایوں میں، سرگوشیوں میں۔ اور حنا جو کبھی اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی طوطے سے باتیں کرتی تھی، اب خود جان چکی تھی کہ ہر بات، ہر راز سنا جا رہا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ محبت اب زبان سے نکالنے کی محتاج نہ تھی، یہ محبت اب ایک راز تھی، ایک ایسا راز جو صرف اس کی اور اس کی محبت کے درمیان تھا، نہ نظر آتا نہ بیان ہوتا، بس محسوس ہوتا۔ اور یہی اس راز کا حسن تھا۔ دن مہینوں میں ڈھل گئے، حنا اب زندگی کے نئی لے میں سانس لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کا راز اس کے دل کی گہرائی میں محفوظ ہوئے، اور وہ راز کسی اور کو سونپنے کی نہ ضرورت تھی نہ اجازت۔ وہ انگوٹھی اب بھی ہر لمحہ اس کے وجود کا حصہ تھی، جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکن سے جڑی ہو۔ زندگی بظاہر معمول پر تھی مگر اندر ہی اندر ایک گہری خاموشی میں وہ ہر لمحہ اس موجودگی کو محسوس کرتی، جو نظر تو نہیں آتی مگر اس کی سانسوں میں بسی ہوئی تھی۔ پھر ایک شام کچھ مختلف ہوا۔ اس دن بارش ہوئی تھی، کراچی کی بارش جو ہمیشہ کسی انجان بے چینی کو جنم دیتی ہے۔ سڑکیں بھیگ گئی تھیں، چھت سے پانی ٹپکنے لگا تھا، اور آسمان پر گہرے بادلوں کے بیچ چمکتی بجلی نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ سفید کر دیا تھا۔ حنا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، چائے کی پیالی ہاتھ میں تھی اور نظروں میں وہی چمکتی روشنی جس میں محبت کی کئی رنگ جھلملاتے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ حنا کے دل میں ایک ہلکی سی کپ کپی دوڑی۔ اس وقت بارش میں؟ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے دروازہ کھولا وہ لمحہ وقت سے جدا ہو گیا۔ سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا، وہی جو خواب میں نکاح کے وقت آیا تھا، وہی جس کی آنکھوں میں سبز روشنی، چہرے پر سکون اور وجود میں کسی اور جہان کی مہک تھی۔ مگر آج وہ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ بھیگ چکا تھا مگر بارش اس پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھی، جیسے قطرے اس کی جلد سے پھسلتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو رہے ہوں۔ اس نے نگاہ اٹھائی، حنا کی آنکھوں میں دیکھا اور حنا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ہاں میں۔ اس کی آواز میں گونج نہیں تھی بلکہ ایک انسان جیسی تھکن تھی، ایک تڑپ، جیسے وہ بہت دور سے چل کر آیا ہو اور اب پہلی بار سکون میں ہو۔ وہ اندر آیا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی۔ حنا کا دل دھڑک رہا تھا مگر خوف نہیں تھا، بس ایک سوال تھا، کیوں؟ اب؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ اب میں صرف تمہارے خوابوں میں نہیں رہنا چاہتا، میں تمہاری حقیقت بننا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا، تمہارے والدین کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی میں شامل ہونا، تمہارے لیے دنیا کے دکھوں سے لڑنا، ایک انسان کی طرح۔ حنا نے حیرت سے دیکھا، مگر تم جن زادہ ہو، تمہاری دنیا الگ ہے۔ وہ مسکرایا، اب نہیں، اگر تم اجازت دو، اگر تم قربانی دو تو میں ہمیشہ کے لیے انسان بن سکتا ہوں۔ قربانی؟ حنا کا دل دھڑکا۔ ہاں، ہر ایسی تبدیلی جو فطرت سے بالا تر ہو،
ایک توازن مانگتی ہے۔ اگر میں انسان بنوں گا تو مجھے اپنی تمام طاقتیں، اپنی دنیا، اپنا قبیلہ سب چھوڑنا ہوگا، اور تمہیں بھی کچھ دینا ہوگا۔ میں کیا؟ تمہاری یاداشت، ہماری ملاقات، ہمارا نکاح، میری حقیقت، سب تمہارے ذہن سے مٹ جائے گا۔ تم مجھے ایک عام انسان کے طور پر پہچانو گی، جیسے ہم پہلی بار مل رہے ہوں۔ یہ سن کر حنا کا رنگ اڑ گیا۔ تو اگر میں ہاں کہوں تو تم میرے ساتھ رہو گی، مگر میں کچھ بھی یاد نہ رکھ سکوں گی۔ ہاں، تمہیں صرف اتنا یاد رہے گا کہ تم کسی سے ملی ہو جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے، مگر کیسے، کب، کیوں، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر بج رہی تھیں، باہر کی ہوا میں نمی تھی، اور کمرے کے اندر دو دلوں کی تڑپ سانسوں میں رچی ہوئی تھی۔ یہ ایک کڑا فیصلہ تھا۔ محبت کی قیمت یاداشت تھی۔ حنا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر میں سب بھول گئی تو کیا محبت باقی رہے گی؟ وہ نوجوان آہستگی سے بولا، محبت لفظوں میں نہیں ہوتی، یادوں میں بھی نہیں، وہ دل کی لہر میں ہوتی ہے۔ تم بھول جاؤ گی، مگر دل پہ جو نشان ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک آنسو حنا کی گال سے بہہ نکلا، مگر وہ مسکرائے۔ تم میرے لیے قید کا طوطا تھے، سایہ تھے، خواب تھے، دعا تھے۔ اگر تمہیں میری یاد کھو کر زندگی کی روشنی مل سکتی ہے تو میں راضی ہوں۔ نوجوان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اور ایک روشنی مدھم سی سفید دونوں کے ارد گرد لپٹ گئی۔ کمرہ جیسے کچھ لمحوں کے لیے وقت سے آزاد ہو گیا۔ باہر کی بارش رک گئی ہو، ہوا تھم گئی، اور جب روشنی ختم ہوئی تو نوجوان نہ مکمل انسان تھا۔ چہرہ وہی، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں، بلکہ انسانوں کی سی تھکن، امید اور جذبات تھے۔ وہ اب جن زیادہ نہیں رہا تھا، وہ اب علی بن چکا تھا، ایک عام انسان، حنا کی دنیا میں شامل ہونے کے لیے۔ اور حنا، وہ زمین پر بیٹھی آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے، جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ امی، اس نے پکارا۔ والدہ نے آ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، بس عجیب سا خواب آیا تھا، کسی کے ساتھ جیسے دل کا رشتہ ہو۔ امی مسکرائیں۔ دل کی باتیں خوابوں میں آ جاتی ہیں۔ اور دروازے پر ایک اجنبی نوجوان دستک دیتا ہے، ہاتھ میں کتاب، آواز میں نرمی۔ السلام علیکم، میں آپ کی بیٹی کے لیے نیا ٹیوشن لایا ہوں۔ اور یوں ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔